بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدادل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ میں اس وقت پشاور پریس کلب میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ضیاء الحق سرحدی صاحب۔ ضیاء الحق سرحدی صاحب جو ہیں بہت شہرت رکھتے ہیں خیبر پختونخوا میں، پاکستان میں، پاک افغان تجارت کے حوالے سے۔ پاک افغان تجارت کا جو حجم ہے وہ کس حد تک متاثر ہوا ہے 15 اگست کے بعد، جب تبدیلی آئی ہے افغانستان کے اندر طالبان حکومت کی شکل میں۔ پاکستان سے کون سی اشیاء افغانستان جاتی ہیں اور افغانستان سے کون سی اشیاء جو ہیں پاکستان آتی ہیں، ان سب چیزوں پر آج کی ویڈیو میں بات ہوگی۔ ضیاء الحق سرحدی صاحب پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور پاکستان سے اس حوالے سے وہ مختلف اخبارات میں کالمز بھی لکھتے ہیں، اعداد و شمار ان کے پاس ہیں۔ تو ضیاء الحق سرحدی صاحب، ہم اگر جاننا چاہیں پہلے تو وہ اشیاء اگر بتا دیں کہ پاک افغان تجارت سے جو وابستہ اشیاء ہیں، یا جن چیزوں کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کا دو طرفہ تبادلہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو فدادل صاحب میں مشکور ہوں آپ کا، اور آپ کے یوٹیوب پر جو سلسلہ شروع کیا ہے، ماشاءاللہ اس میں بڑی معلوماتیں بھی ہوتی ہیں، اور جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ ہر ٹاپک پہ آپ کا جو یہ سلسلہ جاری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ نے جو سوالات کیے ہیں، اس میں 3-4 سوالات آپ نے مجھ سے پوچھے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت کچھ عرصہ پہلے جو پاکستان افغانستان جو تجارت تھی، باہمی تجارت، اس کا حجم $2.5 بلین تھا۔ پھر یہ جو حجم تھا، یہ آہستہ 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 کم ہوتا گیا اور تقریباً 1 کروڑ پہ آ گیا۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، یہ اب 1 کروڑ سے بھی نیچے چلا گیا ہے، 70-80 لاکھ پہ پہنچ گیا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آیا دن بارڈر کا بند ہو جانا، پھر جو پالیسیاں ہیں ہماری پاکستان کی پالیسیاں اور افغانستان کی جانب کی جو پالیسیاں ہیں، اس میں وہ تسلسل نہیں رہتا۔ اس حوالے سے جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے، میں اس وقت نمائندگی کر رہا ہوں پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کا۔ یہ میری دوسری مرتبہ ہے کہ میں بحیثیت سینئر وائس پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ اس پہ کام کر رہا ہوں۔ یہ ایک انٹرنیشنل چیمبر ہے۔ اس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ جو مشکلات ہیں افغانستان کی جانب اور پاکستان کی جانب، یہ جو چیمبر ہے یہ اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرے گا، اور وہ کر رہا ہے۔ اب اس میں 22 جو ممبر ہیں ہمارے ایگزیکٹو کے، اس میں سے 11 ممبر جو ہیں وہ افغانستان چیپٹر کے ہیں، اور 11 جو ممبر ہیں وہ پاکستان چیپٹر کے ہیں۔ اسی طرح ہمارا جو سرپرستی کر رہا ہے، جو ہمارا چیئرمین ہے پاکستان کی طرف سے، وہ زبیر موتی والا صاحب ہیں، اور اس طرح دوسری جو افغان چیپٹر ہے اس میں خان جان القزئی صاحب ہیں۔ تو یہ ہمارے تبادلے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہم کتنی مرتبہ افغانستان کابل بھی گئے، جلال آباد بھی گئے، اور ان کے صوبوں میں بھی گئے، اسی طرح وہ ان کا وفود آتا رہتا ہے۔ تو بہرحال جس طرح اس وقت جو تجارت کا حجم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ 15 اگست کے بعد جو یہ طالبان کی حکومت آئی ہے، تو شروع میں تو ہم لوگوں کا بھی یہ خیال تھا کہ جس طرح آج سے 20 سال پہلے طالبان آئے تھے تو یہ بارڈر بھی بند ہو گیا تھا، اور جس طرح افراتفری تھی وہ آپ کو بھی بتایا۔ لیکن وہ پہلے والے طالبان اور ان میں کافی فرق ہے، کیونکہ انہوں نے جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے بڑے اچھے اقدام بھی کیے۔ سب سے بڑا جو انہوں نے اقدام کیا ہے کہ وہ یہ تھا کہ یہاں کی جو کسٹم ڈیوٹیاں یا ان کے جو محصولات تھے، اس میں انہوں نے نمایاں کمی کی۔ وہ اس طرح کہ جب ہماری تجارت اشرف غنی کے ٹائم پہ ہو رہی تھی، تو جو پاکستان کے علاوہ بھی وہاں جو ایکسپورٹ ہو رہی تھی، انڈیا، چائنا، ترکی، اور اس کے علاوہ ایران، تو ان پہ جو ان کا ٹیرف ریٹ تھا، جو محصولات جس کو کہتے ہیں، وہ تقریباً 5 یا 6% تھا۔ لیکن ہمارا جو پاکستانی یہاں سے گڈس جا رہے تھے اس میں ہر چیز تھی، مطلب زیادہ تر ہمارے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ ذرا بتائیں یہاں سے کیا چیزیں جاتی تھیں، وہاں سے کیا چیزیں آتی ہیں؟ دیکھیں جی، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں سے جتنے بھی جوسز ہیں، بسکٹ ہیں، ٹافی ہیں، ببل گم ہے، باقی تعمیراتی سامان جو ہے، اس میں سریا ہے، سیمنٹ ہے، اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں یہاں سے تازی سبزیاں، جو ہمارے فریش فروٹ ہیں، یعنی کہ ہر قسم کی چیز یہاں سے، گھی ہے، مسالہ جات ہیں، تقریباً ہر چیز یہاں سے جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانی چونکہ 30-35 سال یہاں پہ رہ کے گئے ہیں، کیونکہ ان کے منہ کو جو چیزیں لگی ہیں ظاہر پاکستان میں رہ کر، تو وہ اب ہماری جو بالائی ہے،
اب یقین کریں کہ آپ جو ہے جب ہم وہاں گئے تو ہر ایک جتنی بھی ڈیلیگیشن کے بندے آئے تھے انہوں نے ہر ایک کے سامنے ایک ایک وہ پورا پیکٹ رکھ دیا، یعنی کہ اس قدر وہ یہ استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہماری تجارت جو تھی اس وجہ سے بھی متاثر ہوئی ہے کہ جو انہوں نے جو ٹیرف ہم پہ لگایا ہوا تھا وہ تقریباً 15% تھا، جس کی وجہ سے ہماری جو ایکسپورٹ تھی وہ ذبح حالی کا شکار ہو گئی۔ اب پھر جب یہ آئے ہیں تو جب ہم نے یہ بھی ڈیمانڈ کی ان کو، تو انہوں نے پھر جتنا بھی جو جہاں جہاں سے ایکسپورٹ آ رہی تھی انہوں نے یکساں اس کا ریٹ کر دیا، تو اس وجہ سے وہ تجارت بھی ہماری اسی طرح بڑھ گئی ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں افغان ٹرانزٹ اسٹیٹ کی بات ضرور کروں گا کہ 1965 کا جو معاہدہ تھا وہ 45 سال تک یعنی کہ 2010 تک بڑی خوش اسلوبی سے چلتا رہا۔ پھر اس میں ایک سسٹم تھا، تجارت ہو رہی تھی، پاکستان افغانستان کے مابین بہت زیادہ تجارت تھی اور اس کا حجم بھی بہت زیادہ تھا۔ لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اکتوبر 2010 میں جو ایک نیا معاہدہ ہوا ہے وہ ایک پریشر میں ہوا ہے، وہ پریشر بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت دونوں طرف پاکستان میں اور خاص کر افغانستان میں زیادہ تر جو امریکن تھے ان کی تمام پالیسی بھی چل رہی تھیں، تو انہوں نے اس پہ ایک قسم کی پابندی لگا دی جو 2010 کا معاہدہ تھا۔ ہم نے اس وقت بھی کافی اس پہ ان سے کہا کہ یار یہ دونوں جانب جو تجارت ہے یہ اس معاہدے سے صحیح نہیں ہوگی۔ نہیں تو امریکہ کیوں نہیں چاہتا تھا کہ پاک افغان تجارت بڑھے؟ امریکہ اس کی اپنی ایک سوچ تھی، وہ اس طرح تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کا جتنا بھی ان کی جو ڈیفنس کا سامان تھا یا جو اسلحہ تھا یا باقی چیزیں آتی تھی نیٹو افواج کے لیے، وہ تمام اس راستے سے آتا تھا۔ جب طالبان چونکہ ان کے خلاف تھے تو انہوں نے جو نیٹو کا سامان تھا اسے نشانہ بنایا اور کافی حد تک پشاور میں، جمرود میں، آگے خیبر میں کافی ان کا سامان بھی مطلب تباہ ہوا۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری تجارت تھی افغان ٹرانزٹ اسٹیٹ جو کہ کمرشل کارگو تھا، انہوں نے پھر ایسا سسٹم کیا ہے کہ کسی کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کمرشل وہ ہے مال ہے یا ان کا مال ہے۔ تو انہوں نے اس معاہدے میں ایک ایسی چیز شامل کر لی کہ جس کی وجہ سے یہ معاہدہ جو تھا مطلب ہمارا جو کمرشل سامان تھا اس کو کافی دھچکا لگا۔ اب ضیاء الحق سرحدی صاحب، آج کی جو صورتحال ہے، ایک تو تورخم بارڈر کے حوالے سے یا جو دوسرے پوائنٹس ہیں پاک افغان بارڈر کے، اس حوالے سے بتائیے گا، اور اس وقت تجارت کی صورتحال کیا ہے پاکستان اور افغانستان کی؟ جی دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا، کیونکہ جو حکومت طالبان کی آئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے کابل میں جب انہوں نے اقتدار سنبھالا، اس کے بعد جلال آباد آئے تو افراتفری ملک میں پہ گئی، مطلب بڑا عجیب سی صورتحال ہو گئی، اور جتنے بھی کاروباری لوگ تھے، جو بڑے بڑے سرمایہ دار تھے اور جو سرکاری ملازم تھے، وہ وہاں سے نکل گئے، مطلب اپنی تحفظ کے لیے، کیونکہ یہ بیچاروں نے تو 20 سال بعد جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے تو سوائے اپنی بندوق اٹھانے کی اور تو ان کو کچھ آتا نہیں اب تھا۔ تجارت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اب تجارت ہو رہی ہے، لیکن دیکھیں اس وقت چونکہ سیزن ہے، وہاں سے جو مال آ رہے ہیں اس میں اب تو خیر سیزن آف ہو گیا ہے، اس میں سیب ہیں، فریش فوڈ میں باقی انگور ہے، انار ہے، اسی طرح ان کا سوپ سٹون ہے وہ آ رہا ہے، اس کے علاوہ ان کا جو کاٹن ہے جس سے یہ دھاگا اور کپڑے بنتے ہیں وہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کولا جو ہے وہ ہی آ رہا ہے، یہ ان کی مطلب ہے یہ ان کی ایکسپورٹ ہے اور ہماری امپورٹ ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے موجودہ جو صورتحال ہے اس میں یہ تجارتی جو حجم ہے یہ آگے آنے والے دنوں میں بڑھنے کا کوئی امکان ہے؟ عدیل صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اس وقت جو اقتصادی صورتحال ہے افغانستان میں وہ بڑی مطلب اتنی اچھی وہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر ہے نہیں ہے، اگر ڈالر پڑے بھی ہوئے ہیں تو یہ اس تعداد سے ہفتے 10 دن کے بعد اتنی تعداد میں $200 دیتے ہیں، تو $200 سے تو کام لوگوں کا نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں افغان طالبان کی کوئی پالیسی ہے؟ جی اب چونکہ یہ عبوری حکومت آئی ہے، اب پچھلے دنوں جو ان کا آیا تھا وزیر خارجہ متقی صاحب، اس کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن بھی آیا تھا دوسری دفعہ، اس کی بھی سربراہی میں نے کی ہے، پھر ان کے ساتھ میں اسلام آباد بھی گیا۔ سرحدی صاحب، پاکستان اس حوالے سے کیا کر سکتا ہے؟ جی پاکستان دیکھیں جس طریقے سے ہر قسم کی ان کی مدد کر رہا ہے، ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اس وقت چونکہ وہاں پہ فوڈ کا بھی بڑا فقدان ہے، مختلف چیزیں بھیج رہے ہیں ہم یہاں سے، تو پاکستان یہی کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تو یہ میں تو یہی بات کروں گا کہ اگر اس میں پہل کر لیں تو باقی ممالک بھی اس کو تسلیم کریں گے اور امداد آنی شروع ہو جائے گی۔ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان کو اقتصادی جو ان کی حالت ہے وہ ٹھیک ہو، اور بینکوں کا سسٹم دیکھیں جی، اب جو میں نے جیسے بات کی ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ روزانہ 100 200 100 150 ٹرک ڈیلی آتا تھا، وہ جو پائپ لائن میں تھا
تو وہ اب ختم ہونے کو ہے. اب نئی پالیسیاں جو ان کی ہیں نئی, وہاں سے ایل سی نہیں کھل سکتی, حوالہ کہیں سے نہیں آ سکتا. باقی جو جس طریقے سے تجارت ہے, چونکہ ان کے بینک تو ہیں وہاں پہ, لیکن اصل چیز ہے کہ سرمایہ ان کو منجمد ہے. وہ سرمایہ اگر ان کا ریلیز ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تجارت بہت حد تک آگے چلی ہے. بہت شکریہ ضیاء الحق سرحدی صاحب کی باتیں آپ نے سنی. اگر افغانستان کے منجمد اثاثے جو ہیں وہ بحال کیے جائیں, اگر مختلف ممالک بشمول پاکستان افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے, افغانستان کی ایک واضح تجارتی پالیسی ہو, تو بہت ساری مشکلات جو ہیں پاک افغان تجارت کے حوالے سے بھی ختم ہو سکتی ہیں. آپ کا بہت شکریہ ناظرین.